فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ ترجمہ کنز عرفان۔ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے ان حالات کی بنا پر اطرانے اور تکبر کرنے لگے، اور مالداروں میں حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ یوں ہی جو امن و عافیت انہیں حاصل تھی، جیسے منزلیں قریب قریب ہیں اور لوگ خرامہ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں، نہ سفر میں تکان ہے نہ کوفت۔ اس پر انہوں نے قناعت نہ کی اور یہ تمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزر ہوتا، تو ہم توشہ ساتھ لیتے، پانی کے انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر میں مشقت اٹھانے کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ اس پر انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے تاکہ بغیر توشے اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی اور ان شہروں کو ویران کر دیا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا، یعنی سبا والوں نے تکبر اور سرکشی کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا، تو ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے قصے کہانیاں بنا دیا تاکہ وہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کرے، اور ان قبیلوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا کر دیا۔ وہ بستیاں غرق ہو گئیں اور لوگ بے گھر ہو کر جدا جدا شہروں میں پہنچے۔ بے شک سبا والوں کے اس واقعے میں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں کہ صبر و شکر مومن کی صفت ہے۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے تو شکر بجا لاتا ہے۔ سبا والوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے معلوم ہوا کہ امن و عافیت اور سکون و راحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور جسے یہ نعمتیں حاصل ہوں اسے ان پر تکبر اور غرور کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں بے امنی اور مشقت کی تمنا اور دعا نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ صبر اور شکر مومن کی دو بہترین صفات ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ مقام اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اسے اجر ملتا ہے، اور اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تو بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی صابر و شاکر شمار ہوتے ہیں جن کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو پیش نظر رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو پیش نظر رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔